بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے۔ ہم ایک مرتبہ پھر اقرا حفاظ وائس سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ کو جماعت نحم کی تفسیر کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کی تلاوت، ترجمہ اور اس کی تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ اب ہم آپ کے سامنے ان آیات کا ترجمہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کو اپنا لیا۔ کفروا یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ سواء علیہم ان کے حق میں برابر ہیں، جو آگے دو باتیں بیان ہونے والی ہیں وہ برابر ہیں۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ اَأَنذَرْتَهُمْ کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم چاہے نہ ڈرائیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اور نتیجہ کیا ہے؟ لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس میں انذرتا یہ فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور یہ لم تنذرہم، لم تنذر یہ نفی جہت بلم ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ لا یؤمنون یہ فعل مضارع منفی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ ختمہ مہر لگا دی، یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ کس نے مہر لگائی؟ اللہ نے مہر لگائی۔ کس پر لگائی؟ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر۔ وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ آیات کے ترجمے کے بعد اب ان کی مختصر تشریح و تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو سیدھے راستے کی طلب اور ان لوگوں کے راستے کی طلب جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور ان کے راستے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے جو گمراہ تھے اور جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو پہلی بات تو صراط الذین انعمت علیہم وہ بیان کیے گئے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے اولئک ھم المفلحون تک، کہ یہ تقوی والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا
اور ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ ایمان لائے غیب کی باتوں پر اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کچھ آپ پر نازل ہوا، جو وہی آپ پہ نازل ہوئی، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے انبیاء پہ نازل ہوئی وہی کتابیں، صحیفے، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، اور یہی لوگ ہیں اولئک ھم المفلحون۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ پہلا طبقہ ہے جو ایمان والا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک میں ان ایمان والوں کا، تقوی والوں کا ذکر کیا گیا۔ پھر جو یہ تو ماننے والے تھے، اور ان میں بھی سب سے اعلیٰ صفات والے، تاکہ وہ اعلیٰ صفات قرآن کریم کی ابتدا میں ہی پڑھ کر اور ان کی تفسیر پڑھنے سے لوگوں میں، پڑھنے والوں میں، عام مسلمانوں میں یہ شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے کہ یہ ہیں تقوی والے، ان کو متقین کہا گیا، تو ہم بھی یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں اور ہم بھی اولئک ھم المفلحون کی سند حاصل کر لیں۔ اس لیے ان کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا۔ اب جہاں ماننے والے ہوتے ہیں وہاں نہیں ماننے والے بھی ہوتے ہیں، نہ ماننے والے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے ان کا راستہ نہیں چاہا جو کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ہم نے اس کا اظہار کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا ذکر فرمایا جو ماننے والے نہیں ہیں، ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں دو تقسیم کی، ایک ماننے والوں کی اور ایک نہ ماننے والوں کی۔ پھر نہ ماننے والوں میں بھی دو تقسیم ہیں، لیکن اصل حقیقت کے اعتبار سے تقسیم دو ہی ہیں، ایک تو ماننے والے جو ایمان والے کہلائے، اور دوسرے نہیں ماننے والے وہ کافر کہلائے۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے، سورہ تغابن میں ہے، خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ نے تم سب کو پیدا کیا، پھر کچھ لوگ تم میں سے مومن اور کچھ کافر ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں سے اس دوسرے طبقہ کا ذکر ہے، اور پھر آیت نمبر 8 سے اس دوسرے طبقے میں بھی ایک طبقہ پیدا ہوا جنہوں نے کھل کر اپنے کفر کا اظہار نہیں کیا، بلکہ بظاہر انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہلوایا، اپنے آپ کو مسلمان بتایا، لیکن در حقیقت وہ بھی کافر ہی تھے، ان کو منافق کہا گیا۔ ان کا ذکر ان دو آیتوں کے بعد آ رہا ہے۔ اس وقت ان آیتوں میں جن کا ذکر ہے وہ ہیں جنہوں نے کھلم کھلا اپنے کفر کا اعتراف کیا، اور نہ صرف اعتراف کیا بلکہ اس کفر پر ڈٹے اور جمے رہے، ڈٹائی اس پر رکھی، اور بہت سارے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، ان کا انکار کیا، ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا اور ان کی مخالفت کی۔ تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے یہ طے کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں اس دعوت کو نہیں ماننا ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لانا ہے، ہمیں قرآن پاک پر ایمان نہیں لانا ہے، اس کو اللہ کا کلام نہیں سمجھنا ہے، حالانکہ وہ اس سے عاجز آ گئے کہ اس کی کوئی صورت بھی بنا کے لے کر آئیں، لیکن بس تعصب میں، ضد اور عناد میں وہ اس قدر آگے بڑھ گئے، تکبر میں اس قدر آگے بڑھ گئے، حسد میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ ان کے ذہن میں، ان کے دل و دماغ میں صرف ایک ہی بات رہ گئی، وہ تھی مخالفت اور نہ ماننا۔ تو جب انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں نہیں ماننا ہے، تو پھر ان کے لیے سمجھانا، ان کے لیے ڈرانا، یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ بے معنی سا ہو جاتا ہے، ان کے اوپر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ تو پھر آخرکار اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب ہم اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے یہ بات سمجھانی ضروری تھی کہ یہاں کون سے طبقے کا ذکر ہے۔ کفر کے معنی کیا ہے؟ کفر کے لفظی معنی چھپانے کے، ناشکری کو بھی کفر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ محسن کے احسان کو اس میں چھپایا جاتا ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے، ان میں سے کسی چیز کے انکار کا نام کفر ہے۔ مثلا ایمان کا خلاصہ یہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں اور اس کا ثبوت قطعی و یقینی ہے، ان سب چیزوں کی دل سے تصدیق کرنا، ان کو حق سمجھنا۔ اس لیے جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات میں سے جن کا ثبوت یقینی اور قطعی ہو، کسی ایک کو بھی حق نہ سمجھے، اس کی تصدیق نہ کرے، تو وہ کیا کہلائے گا بھائی؟ وہ کافر کہلائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں قطعی طور پر یقینی طور پر ثابت ہیں، اگر ان کو حق نہیں سمجھا، اس کی تصدیق نہیں کی، اس کا اقرار نہیں کیا، تو ایسا شخص کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ کفر کی تعریف ہو گئی۔ اب دوسری بات سمجھیے، یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا اَأَنذَرْتَهُمْ، ٹھیک ہے؟ انذار کسے کہتے ہیں؟ انذار کے معنی ایسی خبر دینا جس سے خوف پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا ترجمہ عام طور پر ڈرانے سے کیا جاتا ہے، مگر در حقیقت مطلقاً ڈرانے کو انذار نہیں کہتے، بلکہ ایسا ڈرانا جو شفقت اور رحمت کی بنا پر ہو۔ جیسے اولاد کو ڈرایا جاتا ہے کسی مضر چیز سے، سانپ سے، بچھو سے، درندوں سے، آگ سے، کوئی اور نقصان دہ چیز ہو، چور ڈاکو سے، تو یہ جو ڈرایا جاتا ہے وہ رحمت کی بنا پہ، شفقت کی بنا پہ ڈرایا جاتا ہے کہ ان چیزوں سے بچو، یا اور کوئی نقصان دہ چیز ہو۔ جبکہ جو دشمن ہوتا ہے وہ جو ڈراتا ہے وہ شفقت اور رحمت کی بنا پہ نہیں ڈراتا۔ جیسے ڈاکو آ گیا، اب ڈاکو کے اندر شفقت اور رحمت نہیں ہے، ڈرا وہ بھی رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ڈاکو کا ڈرانا، چور کا ڈرانا، کسی ظالم کا ڈرانا اور چیز ہے، اور انذار کے معنی شفقت اور رحمت اور محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ ڈرانا، اس کو انذار کہا جاتا ہے۔ اور پیغمبر سے زیادہ کوئی ہمدرد نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہیں۔ کون سا ڈرانا؟ شفقت اور محبت کے ساتھ، کہ یہ میری جو امت ہے یہ جہنم میں نہ چلی جائے، یہ عذاب میں نہ چلی جائے، دوزخ کا عذاب اس کا مقدر نہ بن جائے، اس سے ڈرا رہے ہیں، اس سے بچا رہے ہیں۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ شفقت اور محبت اور ہمدردی، یہ اس کی بنیاد ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، تو سوچنے سمجھنے دیکھنے کے جتنے بھی راستے ہیں وہ سب بند ہیں۔ تو جب بند ہو گئے تو وہ کیسے اس حق کو قبول کریں گے، کیسے اس کو سمجھیں گے؟ ٹھیک ہے؟ ختمہ مہر لگانے کے لیے آتا ہے، کسی چیز پر مہر اس لیے لگائی جاتی ہے کہ باہر سے کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو سکے۔ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگانے کا مطلب یہی ہے کہ ان میں قبول حق کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اب دل اور کانوں پر تو مہر لگانے کا ذکر کیا گیا، اور آنکھوں پر پردہ، تو اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ دیکھیں دل میں خیالات آتے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ کوئی سمت متعین نہیں ہے کہ کس طرف سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسی کانوں میں آواز آتی ہیں، کسی طرف سے بھی آ رہی ہے، تو اس لیے ان پر مہر لگانے کا ذکر کیا گیا کہ جب مہر لگا دی تو اب وہ ہر طرف سے، جتنی طرف سے بھی آ سکتی ہیں وہ سب بند ہو گئی۔ جبکہ آنکھوں کا معاملہ یہ ہے کہ آنکھیں ہر طرف نہیں دیکھ سکتی، آنکھیں پیچھے نہیں دیکھ سکتی، آنکھیں دائیں اور بائیں بھی بہت زیادہ نہیں دیکھ سکتی، آنکھیں زیادہ تر سامنے دیکھتی ہیں۔ جو جب پردہ پڑ گیا تو آنکھوں کا جو ذریعہ تھا دیکھنے کا وہ کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ اب اسے مہر لگانے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہر طرف آدمی دیکھ نہیں سکتا، اس کے لیے گردن موڑنی پڑے گی نا بھائی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آدمی جو ہے سر کے پیچھے بھی دو آنکھیں لگی ہوئی ہوں، وہ پیچھے بھی دیکھ رہا ہو، تو اس لیے وہاں پر پردے کا ذکر کیا آنکھوں پر، اور کانوں اور دل پر مہر کا ذکر کیا۔ جب اسے مہر لگ گئی تو ہر طرف سے جو خیالات آ رہے تھے وہ بند ہو گئے، اور آوازیں جو آ رہی تھیں وہ بند ہو گئیں، اور آنکھوں پہ جب پردہ ڈال دیا تو بس اب دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، پردہ ڈال دیا، تو اب وہ قبول نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ یہ نہ کہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی اب اللہ نے ہی ڈال دیا اور اللہ نے ہی مہر لگا دی تو پھر اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ نہیں بھائی نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہر کب لگائی؟ آخر میں لگائی۔
جب وہ اپنی ہٹ دھرمی اور ضد اور عناد پر جو ہے وہ انہوں نے ڈٹے رہے تو پھر اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی. جیسے قرآن کریم میں اس کو جو ہے مختلف تعبیرات دی گئی ہیں. مہر لگانا بھی کہا گیا، ختم بھی کہا گیا، تباہ بھی کہا گیا. لیکن یہ ہوا کیوں؟ یہ اس لیے ہوا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، یعنی جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. جب وہ خود ٹیڑھے ہو گئے اور انہوں نے سیدھا نہیں ہونا چاہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ میں بیان فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر ران ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے. یہ ران کیا ہے؟ یہ زنگ ہے، اعمال کا زنگ بیٹھ گیا، بدعمالیوں کا زنگ، گناہوں کا زنگ ان کے دلوں پر ایسا جم گیا کہ اب وہ حق قبول کرنے سے عاری ہو گئے. تو زنگ کس نے لگایا بھائی؟ زنگ انہوں نے خود لگایا. زنگ انہوں نے خود لگایا. جب وہ زنگ لگاتے گئے اور زنگ اتنا چڑھ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان کے دلوں پر کیا کر دی؟ مہر لگا دی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اور حدیث شریف میں بھی اس کو بیان کیا گیا کہ جب ایک آدمی گناہ کرتا ہے، جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. جس طرح سفید کپڑے پر ایک سیاہ نقطہ ہے، انسان کو ناگوار نظر آتا ہے. اب اس گناہ سے اس نے توبہ نہیں کی، دوسرا گناہ کر لیا تو یہ دوسرا نقطہ. اسی طرح ہر گناہ پر سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ یہ ساری سیاہی دل کو گھیر لیتی ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اب اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ نہ کسی اچھی چیز کو اچھا سمجھ سکتا ہے، نہ بری چیز کو برا سمجھ سکتا ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت اس کو دی تھی حق کو حق سمجھنے کی اور باطل کو باطل سمجھنے کی، وہ ان گناہوں کے زنگ کی وجہ سے، ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، ان گناہوں کے برے اثرات کی وجہ سے وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. وہ صلاحیت کیا ہو جاتی ہے بھائی؟ ختم ہو جاتی ہے. تو علماء نے فرمایا کہ جب ایک ایمان والے کا حال یہ ہوتا ہے تو پھر ایک کافر جو پہلے سے کافر ہے اور وہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے تو اس کے دل کا کیا حال ہوگا؟ اس کے دل کا کیا حال ہو جائے گا؟ تو اس وجہ سے یہ انہوں نے اپنے دلوں پر خود زنگ چڑھایا اور گناہوں کا جو نحوست تھی، گناہوں کی جو نحوست تھی اس کو اور چڑھایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان کے دلوں پر مہر ہی لگا دی. تو یہاں پر جو اشکال پیدا ہو رہا تھا کہ اللہ نے مہر لگا دی تو پھر اب ان کا کیا قصور ہے؟ تو بھائی ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے یہ بدعمالیاں خود کی تھیں، معجزات دیکھے، قرآن اترتا ہوا دیکھا، سب کچھ ہوتا ہوا دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لے کر آئے. تو وہ جو گناہ پہلے سے چل رہے تھے ان پہ اور مزید اضافہ کیا اور اس پہ ڈٹائی اختیار کی، تو تب جا کر اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور اب وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ مخصوص طبقہ ہے، ہر کافر کے لیے حکم یہ نہیں دیا گیا، بلکہ یہ مخصوص لوگ ہیں جن کے متعلق یہ حکم آیا، وہ جو اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ڈھیٹ بن کر جمے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ بات کی گئی. اسی ضمن میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں جو علماء نے فرمائی ہے کہ ایک گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے. جب ایک گناہ آدمی کرتا ہے تو دوسرا گناہ کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، جس طرح ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے. تو علماء نے فرمایا کہ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے تاکہ وہ دوسرے گناہ کو نہ کھینچے. اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ نیکی کر لینی چاہیے تاکہ وہ گناہ تو توبہ استغفار سے دھل جائے گا، صاف ہو جائے گا، لیکن اس کے اگر کہیں کوئی برے اثرات ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں، وہ نحوست ختم ہو جائے، بلکہ اس کی جگہ نیکی کا نور آ جائے. نیکی کر لے فوراً، اور نیکی کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آدمی سے کوئی گناہ ہو گیا تو اس نے توبہ کی، اس کے ساتھ اس نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ لی، اس نے سبحان اللہ کہہ دیا، اس نے اللہ اکبر کہہ دیا، اس نے الحمدللہ کہہ دیا، یہ نیکی ہو گئی، اس کا نور دل میں پیدا ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ
چونکہ یہ معاملہ یہاں دل کا معاملہ چل رہا ہے تو یہاں پہ ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، دعا سکھائی، یہ دعا بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھیے، اپنے دین پر قائم رکھیے۔ ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ ایمان ہم لائے کہاں ہیں، ہمیں تو ایمان مفت میں ملا ہے، مفت میں ایمان مل گیا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم نے تو اس کے لیے کوئی محنت اور کوشش نہیں کی۔ بہرحال جو ایمان ہمیں ملا ہوا، اتنی عظیم دولت بغیر مانگے بغیر محنت اور کوشش کے مل گئی، ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم مرتے دم تک اس ایمان پر قائم رہیں گے۔ اس ایمان کو بچانا ہے، اس ایمان پر قائم رہنا ہے اور اس کے لیے اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ تو یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے دین پر، یعنی دین اسلام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ہمیں مرتے دم تک قائم رکھے، اسی کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، اس کی دعا کرنی چاہیے، اور اللہ کے نام کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔ اس دنیا سے ہم جائیں تو اللہ کا نام لے رہے ہوں، ہماری زبان پر اللہ کا نام جاری ہو۔ آمین آمین آمین۔ آخری بات میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں ایک بات اور یہ بھی معلوم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع نہیں کیا جا رہا کہ آپ ان کو ڈرانا چھوڑ دیں، آپ ان کو دعوت دینا چھوڑ دیں، نہیں، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ تو اسے معلوم یہ ہوا کہ دعوت ایک ایسا عمل ہے کہ جو اس کو اختیار کرے گا اس کو فائدہ ضرور ہوگا، چاہے سننے والے کو فائدہ ہو یا نہ ہو، چاہے سننے والے کو فائدہ ہو یا نہ ہو، کم از کم ثواب تو ملے گا ہی، اللہ کے اس پیغام کو پہنچانے کا ثواب تو لازمی ملے گا۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، ہمارا اس پر یقین ہے کہ جب دین کی بات کسی کو پہنچائیں گے تو اس پر اللہ تعالیٰ ضرور اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہنا چاہیے، اچھی باتوں کا حکم کرتے رہنا چاہیے، اسے جھجکنا نہیں چاہیے۔ ہاں، یہ کام طریقے سے ہو، اور اسی طرح گناہوں سے، بری باتوں سے دوسروں کو روکنا چاہیے، لیکن یہ کام بھی طریقے سے ہو، جوتا کھینچ کے مارنے کے انداز سے نہ ہو، لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے انداز سے نہ ہو، ٹھیک ہے، طریقے سے ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ کسی کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں تو یوں کہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی، نماز نہیں پڑھتے ہو، اتنے بڑے ہو گئے نماز ہی نہیں پڑھتے ہو، تو وہ یہ دعوت دینے کا انداز نہیں ہے، یہ دعوت دینے کا انداز نہیں ہے۔ وہ جو اگر ایک دو نمازیں پڑھتا تھا تو وہ اس سے بھی جائے گا، اگر لوگوں کے سامنے اس طرح اس کو ذلیل کیا جائے گا تو اس سے بھی چلا جائے گا۔ اس لیے دعوت کا کام بہت زیادہ احتیاط سے اور سمجھداری سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وہ حکمت اور بصیرت عطا فرمائے جو اس کام کے لیے ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرمائے، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اس لیے کہ یہ بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔